نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. گزشتہ خطبات میں اسلام کی نظر میں عورت کا جو مقام ہے اور اس کے حقوق اور فرائض کا جو دائرہ کار ہے، اس پر کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ ایک مومنہ مواحدہ اور مسلمان عورت کا کیا کردار اور طرز عمل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اس پر بھی قدرے گفتگو ہوئی تھی۔ کیونکہ یہ بات از حد قابل غور اور لائق توجہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام جیسے مقدس، پاکیزہ اور مطہر دین کو قبول کر لینے کے بعد ایک مسلمان عورت کا طرز زندگی، اس کی سوچ اور اس کی فکر، اس کا عقیدہ اور اس کا عمل، اس کی رفتار و گفتار، اور اس کی بود و باش
اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان عورت اسلامی تعلیمات کو، قرآنی ہدایات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پیش نگاہ رکھے، اور جب ایک مسلمان عورت ایسے پاکیزہ فکر کو اپنا لیتی ہے تو پھر اس کے ذریعے اور اس کے وجود سے ایک پاکیزہ اور ایک مثالی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اور ان کی اس پاکیزہ فکر اور عمل کے نتیجے میں ایک بے مثال نسل معرض وجود میں آتی ہے۔ قوموں کے سدھرنے اور بگڑنے میں عورت کا کردار ایک بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو یہ بات بخوبی عیاں ہوتی ہے ایک صاف ستھرے اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں اچھے فکر اور عمل کی خواتین نے بنیادی اور اہم کردار ادا کیا ہے، اور قوموں اور ملتوں کے سوال میں عورتوں کے بنیادی غیر ذمہ دارانہ کردار کی وجہ سے ہی قوموں پر زوال اور تباہی اور بربادی بھی آئی۔ تقابل کے لیے تاریخ انسانی کی متعدد مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تاہم ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت اور آپ کے تعلیم یافتہ تربیت یافتہ صحابہ اور صحابیات کا ایک بہترین نمونہ اور روشن مثال موجود ہے۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک بہن ہونے کی حیثیت سے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے مختلف میدانوں میں خواتین اسلام نے جس اعلیٰ ترین کردار کا مظاہرہ کیا ہے وہ تاریخ اسلام کا اور تاریخ انسانیت کا ایک روشن اور تابناک باب ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ
تذکرہ کرتے ہوئے میں نے بتلایا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو حق اور صداقت کے لیے سرے دار لٹکتا ہوا دیکھتی ہے تو بجائے کسی بے صبری اور ناشکری کے کلمے کے وہ اپنے اس بیٹے کی حق اور صداقت کے لیے جان قربان کر دینے پر اظہار خوشی کرتی. اسی طرح حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ لمحات کہ جب آپ پہلی بار وحی الہی سے بہرور اور فیضیاب ہوتے ہیں تو اس عظیم بوجھ کی وجہ سے پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام علیہ السلام ایک عجیب کیفیت سے گزرتے ہیں. پسینے میں شرابور، خوف سے نڈھال، کانپتے ہوئے فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی. تو اس کیفیت میں ایک بیوی کی حیثیت سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکرم الضیف کلا کلا لا یخزیک اللہ ابدا. اے میرے سرتاج، آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، ان کے دکھ بانٹنے والے ہیں، آپ تو مہمانوں اور مسافروں کی خدمت کرنے والے ہیں. ہرگز نہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر بڑے یقین اور رسوخ اور اعتماد سے کہتی ہوں کہ آپ مطمئن رہیے، میرا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. جب ایسی سوچ اور ایسی فکر اللہ کی ذات پر اتنا کامل اعتماد، اور یہ اعتماد اسی وقت آتا ہے کہ جب ذات رب پر پکا ایمان ہو جائے، اس کی معرفت نصیب ہو جائے، تو اس وقت پورا معاشرہ اسلام کی اعلیٰ اور درخشاں تعلیمات کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے لیے تیار ہیں. بتایا گیا کہ آپ کے لخت جگر بخار کا شکار ہے، بیمار ہے. آپ نے علاج معالجہ کے بعد اپنے ضروری سفر کو اختیار کیا اور روانہ ہو. آپ کے بعد آپ کے بچے کی بیماری نے شدت اختیار کی اور کئی دن بیمار رہنے کے بعد وہ بیٹا فوت ہو گیا. اور اسی اثنا حضرت ابو طلحہ کی گھر واپسی کا وقت بھی ہو گیا. اطلاع ملی کہ ابو طلحہ تشریف لا رہے.
ایک مسلمان بھی اپنے فوت شدہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں نہلاتی ہے، غسل دیتی، کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بیٹے کی میت کو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ چھوڑ اس دنیا کو، اب چل اپنے رب کی طرف اور چل اللہ کی جنت کی طرف۔ اب تیری آزمائشوں کے دن ختم ہو، اور مومن کو موت کے بعد اللہ اتنا سکون عطا کرتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام رنج و الم اور دکھ درد بھول جاتا ہے۔ اور قبر میں بھی جب جاتا ہے، قبر میں بھی جب جاتا ہے، من ربوں کا کہتا ہے ربی اللہ، ماں دینوں کا جواب دیتا ہے دین علیہ السلام، من نبیوں کا جواب دیتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز آتی ہے نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس، بے فکر مطمئن ہو کر سو جا، جس طرح دلہن بے فکر ہو کر ہر ذمہ داری سے، ہر کام کاج سے آزاد ہو کر سوتی ہے، اور اس کے شور کے سوا سے کوئی نہیں بیدار کرتا۔ بندے تو بھی اسی طرح سو جا، قیامت سے پہلے تیرے رب کے سوا تجھے کوئی نہیں بیدار کرے۔ فرمایا اب سکون میں ہے بچہ، شور پر سکون ہوا، کھانا وانا کھایا۔ ام سلیم کہیے رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں ابو طلحہ ایک بات تو بتلائیے نا، میاں بیوی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اگر کوئی کسی کے پاس اپنی امانت رکھے اور جس کی امانت ہے وہ صاحب امانت امین سے اپنی امانت واپس مانگے، تو جسے امین جانا گیا ہے اسے صاحب امانت کی امانت کو واپس کرنا چاہیے یا نہیں؟ ابو طلحہ فرماتے ہیں ام سلیم ضرور امانت واپس کرنی چاہیے۔ عرض کرتے ہیں سرتاج یہ بتائیے خوشی کے ساتھ یا بار خاطر کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ یا انقباض کے ساتھ؟ ابو طلحہ فرماتے ہیں اس میں بھی کوئی انقباض کی بات کیا، طبیعت میں بار خاطر لانے کی ضرورت ہے، خوشی کے ساتھ۔ اچھا ہے جس کی امانت ہے اس کے پاس واپس پہنچ جائے، اس سے زیادہ بہتر بات کون سی؟ فرماتے ہیں ابو طلحہ جو بچہ اللہ نے ہمیں دیا وہ اللہ کی عطا تھی، اس کی امانت تھی۔ میں نے آتے ہی یہ خبر آپ کو نہیں سنائی کہ کہیں آپ اچانک اس خبر کو سن کر پریشان نہ ہوں، وہ اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، اب ہمیں اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ آپ کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، میاں بیوی کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور رضینا بقضائک، اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا؟ ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ اللہ نے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے
سے آپ بایعت لیں کہ یہ شرک نہیں کریں گے، عورتوں کو پابند کریں، چوری نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، ساتھ ساتھ یہ بھی بایعت لیں کہ یہ نوحے اور مرثیے اور بین نہیں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا اور تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بایعت کرتی ہو سوچ سمجھ کر بایعت۔ ایک طرف یہ ماں کہ جو اپنے بیٹے کی وفات پر مثالی صبر اور اعلیٰ طرز عمل کا مظاہرہ کرتی ہے، یہ ایمان کی مضبوطی، اللہ کے احکامات پر ایمان اور یقین کامل۔ اور جب ایسی صورت ہوتی ہے تو مجموعی طور پہ معاشرہ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہی ام سلیم ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے اس دینداری کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ ان کے بیٹے حضرت انس کو رب کبریا نے محدث اعظم بنایا، اور تقریباً مدنی زندگی کے بیشتر حصے میں یہ حضرت انس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم خاص کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہے۔ اتنی شفقت حضرت انس کے ساتھ، سفر میں بھی ساتھ ہے، حضر میں بھی ساتھ ہے، دن کو بھی رات کو بھی، نماز کے وقت بھی ساتھ ہے، سحری کے وقت بھی ساتھ، افطاری کے وقت بھی ساتھ۔ حضرت کا ذاتی کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا تو وہ بھی حضرت انس فرماتے۔ حضرت انس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہ کر پیغمبر علیہ السلام کی خلوت و جلوت کی زندگی کے شاہد کامل بنتے ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت کی گفتگو ایسے ہوتی تھی، امام الانبیاء ایسے چلا کرتے تھے، اللہ کے رسول ایسا لباس پہنا کرتے تھے، حضور کی مسکراہٹ ایسی تھی، حضور کا غصہ اس طرح کا ہوتا تھا، حضور جب کسی پر ناراض ہوتے تو کس طرح کی کیفیت ہوتی۔ یہ سب باتیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس گھرانے کو یہ صلہ عطا فرمایا، اور یہی وہ گھر ہے کہ جس کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کا حصہ بنا دیا، قرآن کا جز بنا دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے، نہایت غربت کا زمانہ، حضرت کے پاس ایک مسافر مہمان تھا، کھانے کا وقت آپ نے چاہا چلو اس مہمان کو کھانا کھلاؤ، ازواج مطہرات کے ہاں سے پتہ کروایا، لیکن مسافر مہمان کے لیے کوئی کھانے کی چیز نبی پاک کے گھر سے دستیاب نہ تھی۔ لوگوں ایک بات پر غور کرتے جاؤ کہ دو مہینے تک جس نبی کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، جس نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، اس سے بھی جب بات ہوتی تو وہ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن، مجھ پر لازم ہے میں اللہ کا شکر ادا کر۔ پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والا نبی، فاقے کاٹ کر کے بھی اللہ کا شکر گزار ہونے والا اللہ کا بندہ۔ لیکن یہاں اللہ کی تمام عطا اور انعامات کے باوجود اکثر ہماری زبانوں سے ناشکری کے کلمات نکلتے، اکثر
اللہ کی تقسیم اور اللہ کی تقدیر کا گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ میرے بھائیوں، یہ کفران نعمت بلندی پر گئے ہوئے بندے کو پستی کی طرف گرا دیتی ہے۔ دیکھا جواب ملا، کچھ نہیں۔ عائشہ نے فرمایا کچھ نہیں، حفصہ نے فرمایا کچھ نہیں، سودا نے فرمایا کچھ نہیں، ام سلمہ، ام حبیبہ، زینب، صفیہ، سب کے گھروں سے جواب آیا کہ حضرت کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا تو ہم پیش کرتے، بھجواتے۔ ابو طلحہ نے سوچا کہ چلو آج ہم ہی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنا حال بھی جانتے تھے، سوچا شاید چلو کچھ نہ کچھ گھر سے میسر ہو ہی جائے۔ لے گئے مہمان، نبی کا مہمان، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں موجود، بھوک اور فاقہ بھی موجود، لیکن یہی ام سلیم کہیے رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فکر کی بات نہیں، نبی کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے، آج ہم اپنی ذات پر اور اپنے بچوں پر اس مہمان کو ترجیح دیتے۔ بچوں کو بہلا کر سلا دیا، جو بھی گھر میں کھانے کا سامان تھا اس کو جب جمع کیا تو ایک آدمی کا بمشکل کھانا بنتا تھا۔ اب ساتھ بٹھایا، کھانا سامنے رکھا، آہستہ آہستہ چراغ کو درست کرتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ رات کے اندھیرے میں میاں بیوی کی اس مہمان نوازی کو عرش والے خدا نے دیکھا تو قرآن بنا کے اپنے رسول پہ نازل کیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذات پر اللہ کے بندوں کو، اللہ کے مہمانوں کو، مسافروں کو، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ صبح ابو طلحہ تشریف لائے، حضرت نے فرمایا ابو طلحہ رات اندھیرے میں مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ عرض کی آقا ہم نے تو چراغ گل کر دیے کہ مہمان کو بھی ہماری مجبوری اور افلاس اور فقر و فاقہ کا احساس نہ ہو۔ یا حضرت آپ کو کس نے بتا دیا؟ فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم الخبیر آسمان والے نے وحی کر کے اس کیفیت سے آگاہ کر دیا۔ بیٹوں کی میتوں کو غسل دینے والی ایسی مائیں ہوں، اور جن گھروں میں ایسی برکت والی پاکیزہ خواتین ہوں، پھر اس معاشرے کا کیا کہنا؟ یہ احساس ذمہ داری، یہ اعلیٰ طرز عمل اور بہترین کردار اس معاشرے میں تھا کہ جن لوگوں کو اللہ نے جاہلیت سے نکال کے اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ اسی طرح ایک بیوی کی حیثیت سے ناقوس جہاد بلند ہوتا ہے۔ اجلائے عروسی میں آواز سنتے ہیں کہ مجاہدین اسلام مدینے سے رواں دواں ہیں، پیچھے رہنے والوں جلدی کرو، اللہ کا حکم سنا ہے تو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سن کے ایک لمحے کی دیر نہ کرو، جلدی کرو، نکلو۔ سیدنا انصرہ رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے غسل کرنا ہے، جلدی سے غسل کر لو۔ عالیہ کہتی ہے ٹھیک ہے غسل بھی ضروری، لیکن قرآن کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، دیر نہ کرو، کہیں پیچھے نہ رہ جاؤ، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اسی حالت میں بھاگتے ہوئے لشکر میں شامل ہوتے ہیں، جبل احد میں جا کر پیش ہو کر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔
شہید ہو گئے. اجلا عروسی سے نکلا ہوا مجاہد میدان کارزار میں شہید ہوتا ہے. نبی رحمت سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت مرنے والوں کے بارے میں کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو پوچھا جاتا ہے، حنظلہ کے بارے میں اور کوئی بات نہیں. وہ نئی نئی شادی کر کے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرنے والا بغیر غسل کے جاتا ہے اور جام شہادت نوش کرتا ہے. رحمت للعالمین نے سر جھکایا. چند لمحوں کے بعد آپ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ حنظلہ کا کیا معاملہ تھا، لیکن جب تم نے سوال کیا تو میرے اللہ نے مجھے اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ آسمانوں کے فرشتے حنظلہ کو جنت میں غسل دے رہے ہیں. اور تاریخ اسلام میں حنظلہ کو اسی لیے غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. یا تو معمولی بات ہے، مائیں کہتے ہیں بیٹا باہر نہ نکلنا، بیویاں کہتے ہیں شوہر کو باہر نہ نکلنا کہیں تم ماری نہ جاؤ. لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، تم باہر نہ نکلنا. لیکن یہاں ایک ماں ہے اپنے بچوں کو سبق پڑھا کے بھیجتی ہے کہ بیٹا اگر زخم آئے تو تمہارے سینے پر آئے، اگر بھاگتے ہوئے پیٹھ پہ زخم کھا کر ہلاک ہو گئے تو یاد رکھو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں. یہی غزوہ احد ہے اسلام کے لیے جانیں قربان کرنے والے. وہ غازی، وہ مجاہد، وہ شہداء. آج ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے نا، اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا خرچ کچھ نہیں ہوا. ہم پیدا ہوئے، ہمارا نام عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد، امام دین، نظام دین رکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا کلمہ کان میں ڈال دیا، اذان مولوی نے پڑھ دی، بس کہا جی کہ ہم اب پکے سکے بند مسلمان ہیں، اسلام کو مانے نہ مانے، اس پر چلے نہ چلے، ہمیں اسلام کی قدر نہیں. لیکن اسلام کی قدر ان لوگوں سے پوچھو کہ جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو اپنا خون دیا. بنیاد میں لگنے والے پتھر، بنیادوں میں چنی جانے والی اینٹیں نظر نہیں آتی، لیکن ساری عمارت کا بوجھ انہی کے کندھوں پہ ہوتا ہے. جتنی بنیاد مستحکم اور مضبوط، عمارت بھی اتنی ہی مستحکم اور مضبوط ہو. ہماری تمام تر کوتاہیوں اور بدعملیوں کے باوجود اسلام موجود ہے اور رہتی دنیا تک موجود رہے گا. لیکن اس کا سبب یہ نہیں کہ ہم اسلام کا وظیفہ کرتے ہیں تب اسلام قائم ہے. نہیں، یہ ان مجاہدوں کا جہاد، ان شہداء کی شہادتیں، ان غازیوں کا رائے خدا میں عزم و استقلال اور جذبہ جہاد تھا کہ جن کے ایثار و قربانی کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو دوام اور بقا عطا فرمائی. بالکل اسی طرح کہ جس طرح آج ہمیں پاکستان کی قدر نہیں، ہم نے یہی سمجھا کہ پاکستانیت یہی ہے کہ سال کے بعد ایک دن اچھل کود لو، کھیل تماشے کر لو، ہاں ہو ہلڑ بازی کر لو، چراغاں کر لو، جھنڈے لگا لو، بس آزادی کے تقاضے پورے ہو گئے.
یاد رکھو اس پاکستان کو ان گانے بجانے والوں نے نہیں بنایا، اس پاکستان کو اس افسرشاہی، نوکرشاہی اور بیوروکریسی نے نہیں بنایا، اور مجھے معاف رکھیے اس پاکستان کو سیاستدانوں نے بھی نہیں بنایا۔ اس پاکستان کو بنانے والے جنگ آزادی کے وہ نامور سرخیل مجاہد تھے کہ جنہوں نے کالا پانی کو آباد کیا، جنہوں نے پٹنہ، بہار اور سادت پور کی جیلوں کو آباد کیا تھا، جن کے خون کی لکیریں دلی سے چلتی ہیں، مارواڑ، عمرکوٹ، سندھ کے صحراؤں سے گزر کر سرحد کے پہاڑوں کو رنگین کرتی ہوئی بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں جا کر اپنی داستان کو مکمل کرتی ہیں۔ 1000 سال تک بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کا اقتدار تھا، پھر اس کے بعد 1 صدی انگریز تاجروں کے روپ کے اندر یہاں آئے اور بر صغیر میں اس طرح اپنے قدم جمائے کہ 1000 سال کی مسلمانوں کی اقتدار کی بساط کو لپیٹ کر کے رکھ دیا، اور 1 صدی تک یہاں انگریزوں نے اپنا سکہ جمایا۔ پھر اس تاج برطانیہ کو، فرنگی سامراج کو چیلنج کرنے والے کون تھے؟ کوئی بیوروکریٹ تھے؟ افسر شاہی تھی؟ نوکر شاہی تھی؟ سیاستدان تھے؟ نہیں، وہ مجاہدین، وہ جنگ آزادی کے مجاہد کہ جنہوں نے اپنی بے سر و سامانی کے باوجود انگریز کو للکارا، اور للکارا ہی نہیں بلکہ علم جہاد لے کر میدان عمل میں آئے۔ اور پھر پوچھو مولانا صادق علی اور مولانا ولایت علی کی تاریخ پڑھنے والوں سے، مولانا یحییٰ علی کی تاریخ پڑھنے والوں سے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تاریخ پڑھنے والوں سے، یہ میرا پاکستان، یہ میرا پاکستان کر کے گانے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح جنگ آزادی کا آغاز کن لوگوں نے کس انداز اور کس ماحول اور کس انداز میں کیا تھا، اور بعد ازاں وہ لوگ کہ جنہوں نے برے صغیر میں سے ایک ٹکڑا مسلمانوں کا حاصل کیا، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ محمد علی جناح بانی پاکستان ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے خود الہ آباد کے خطبہ میں فرمایا تھا کہ اگر اس بر صغیر میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید پیدا نہ ہوتے تو ہم لوگوں کو آزادی کا پھانسی کے پھندوں کو چوما۔ اور مولانا یحییٰ علی وہ مجاہد کہ جس نے اپنے 11 بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھا، وہ کہ جس کو جیل میں ڈال کر اس کی داڑھی کو مونڈا گیا، چہرہ کالا کیا گیا، اور اس اللہ کے بندے نے اپنی داڑھی کو ان مونڈے ہوئے بالوں کو ہاتھ میں اٹھایا اور چومتے ہوئے کہا کہ اے رسول اللہ کی سنت، تم مجھ سے پہلے رائے حق میں قربان ہو گئے ہو، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے ہی اپنے چہرے پہ رکھا تھا، آج قربانی دینی پڑی تو بھی اللہ کی رضا ہے۔ آج
جانشین آگے بڑھتے رہے، تاریخ پاکستان کا مرحلہ ہے، کچھ بھی ہوا بہرحال پاکستان بنا، اور پاکستان کس نے بنایا؟ پھر میں کہتا ہوں پاکستان ان لوگوں نے بنایا جنہوں نے اپنی عصمتوں کو قربان کیا، پاکستان ان ماں نے بنایا کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، روح ہوتے ہوئے دیکھا، پاکستان ان پورے باپوں نے بنایا کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کی جوانیوں کو پاکستان کا قربان کیا تھا، پاکستان ان بھائیوں نے بنایا کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو قدر دیا، پاکستان ان بچوں نے بنایا کہ جنہوں نے اپنے بچے ہی دربدر کی ٹھوکریں کھائیں اور قدیمی کے اندر سے، لیکن لٹے سٹے امبالہ سے، جالندھر سے، امرتسر سے، لدھیانہ سے، مشرقی پنجاب سے، آسام سے، لکھنؤ سے، رامپور سے، مختلف خطوں سے ہجرتیں کرتے ہوئے یہ ہجرتوں کی داستانیں بھی تمہارے سامنے ہے۔ پچھلے دنوں ایک خاتون 80 سالہ عمر کی خاتون وہ کہتی ہے کہ یہ پاکستان میں نے اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا، جب پاکستان قائم ہو رہا تھا ہمارے گھر پر ہندوؤں نے حملہ کیا اور ہمارے گھر کے اکثر افراد کو شہید کر دیا گیا، ہم جوان بیٹیوں کو، بہنوں کو، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے چچاؤں نے اس جیل کے اندر کہ جو جانوروں کے چاروں کے طور پہ وہ بھوسا اس کے اندر ہمیں چھپایا کہ اس بھوسے دن کو چھپا دیا جائے تاکہ ان کی عزت بچ جائے، لیکن وہاں بھی ہماری عزت محفوظ نہ رہی، ہم لٹ کے ہی آگے آئے، دوسرے پڑاؤ پہ پھر ہماری عزتوں کو تار تار کیا گیا، تیسرے پڑاؤ پہ پھر ہماری عزتوں کو تار تار کیا گیا، ہم عزتیں لٹواتے ہوئے، خون بہاتے ہوئے، جانے کو دان کرتے ہوئے، گاؤں کو ہاتھ کے اندر چلتا ہوا دیکھتے ہوئے ہجرت کر کے سب زمین پاکستان پہ قدم رکھتے ہیں، لیکن 45 سال گزر چکے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ نہ مسیحا پاکستان کی تکمیل ہوئی، نہ پاکستان بننے کے بنیادی مقاصد ہوئے، اور اس وقت مسلم ہو تو مسلم لیگ میں آؤ، کیا تھا کہ مسلمانوں کی سلطنت پھر بڑی بہرحال قربانیوں کی طویل داستان پاکستان بنا، اور دنیا کی سب سے بڑی مملکت اسلامی، سب سے بڑی اسلامی اسٹیٹ، اور پورے خطہ ارضی پر آبادی کے لحاظ سے 5ویں بڑی اسٹیٹ معرض وجود میں آئی، کس لیے آئی؟ اسلام کے لیے۔ نظریہ پاکستان کیا تھا؟ کتاب سنت کی حاکمیت اور بالادستی تھی، اسی بنا پر پاکستان بنا، اسلامی فلاحی مملکت، لیکن آج تک نہ یہاں اس مملکت میں اسلام نظر آتا ہے، نہ فلاح نظر آتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 70 کے عشرے میں آ کر ہمارا یہ ملک ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا، اور آج جب آزادی کی بات کہتے ہیں، آزادی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس ملک کے لیے ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے بھائی دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہے کہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ اس ملک کو حاسدوں اور دشمنوں کی حسد اور دشمنی سے محفوظ رکھے، اور اللہ اس ملک کو رہتی دنیا تک ہمیشہ آباد رکھے، دعائیں ہیں۔ لیکن یہ بھی سوچئے کہ آزادی کا کیا معنی ہے؟ سچائی سے آزاد ہو جائے، اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو جائے، اسلام کی حاکمیت اور قانون سے آزاد ہو جائے؟ نہیں، یاد رکھو مسلمانوں کی آزادی کا مفہوم اللہ کا الحاکمین کی حاکمیت کے دائرے میں اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے ہے، پڑھی لکھی دنیا اپنی تاریخ کو بخوبی جانتی ہے، لیکن 70 کے عشرے میں جب نظریہ پاکستان کے مقاصد پورے نہ ہوئے تو اللہ نے ہمیں سزا دی۔ ہمارا آبادی کے لحاظ سے آدھے سے زیادہ ملک کٹ گیا، ٹوٹ گیا،
آج جب آزادی کی بات ہوتی ہے تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کس پاکستان کی آزادی بناتے ہیں؟ 14 اگست 1947 کو جو پاکستان بنا تھا وہ تو اب نہیں، وہ تو 70 میں ہی ٹوٹ گیا یا توڑ دیا گیا تھا۔ آج کا دن تو خود احتسابی کا دن ہے، آج کا دن تو اپنی تاریخ کو دیکھ کر اپنے مستقبل کو سنوارنے کا، آب کرنے کا دن ہے۔ لیکن ہم نے اور ہمارے حکمرانوں نے یہی سمجھا کہ کروڑوں روپے، اربوں روپے برباد کر دو اور کھیل کود، اچھل، ناچ گانے اور جناب اس طرح کی دیگر تقاریب کو منعقد کر دیا جائے تو بس پاکستان سے محبت کے تقاضے پورے ہو جاتے۔ نہیں، میں دیکھتا رہا کہ ہماری نئی نسل میں اپنے وطن سے اتنی محبت، چھوٹے چھوٹے بچے قومی پرچم لہرا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جھنڈیاں لگا رہے ہیں، ان کو اپنے وطن سے اتنی لگن، اتنی محبت ہے۔ لیکن ہم نے اور ہمارے اکابر نے ان پاکستان بننے کے بعد 3 نسلوں نے اپنی اس نئی نسل کو کیا دیا ہے؟ کرپشن دی ہے، رشوت دی ہے، جھوٹ دیا ہے، فریب دیا ہے، فراڈ دیا ہے۔ کیا ہم نے ان کو دیا ہے؟ ہم نے ان کے سینوں کو برباد کیا ہے۔ میرے نغمے الاپنے سے حق ادا نہیں ہوتا، اور حکمرانوں ریلیاں منعقد کر لینے سے، پرچم کشائیاں کر لینے سے، جھنڈے لہرا لینے سے، گانے گا لینے سے جشن آزادی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ یہ پاکستان ادھورا ہے، یہ اس وقت مکمل ہوگا جب اس سرزمین پاک پر آسمان والے کی حاکمیت ہوگی، جب یہاں پر اللہ کے قرآن کی روشنی میں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ ہے ایک اسلامی سلطنت اور اسٹیٹ کا نظریہ قرآنی کہ جن کو ہم زمین پر حکومت دیتے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، اللہ کی بندگی اس کائنات میں رائج کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیں۔ اب اقامت صلاۃ کیسی ہے؟ اقامت صلاۃ کہتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں، اور یاد رکھو دکھ کے ساتھ یہ بات، حقیقت کے طور پہ دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہماری بدقسمتی، ہماری بدعملی، خدا کی ناراضگی، اس ملک کی بدبختی کہ آج تک جو بھی آیا ہے مسند اقتدار پہ اسلام کی سیڑھی پہ چڑھ کے آیا، اسلام کا نام لے کر کے آیا، لیکن جو بھی آیا ایک بدبخت سے دوسرا بڑھ کر بدبخت آیا، اور ایک سے بڑھ کر دوسرے نے اسلام کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اب نماز قائم ہو رہی ہے، ٹی وی پہ اذان ہو رہی ہے، جی اذان، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب نماز پڑھو، اذان ہو گئی، پھر ڈم ڈم شروع ہو جاتی ہے، اب نغمہ ہوگا، اب ڈرامہ ہوگا، اب فلم ہوگی۔ یہ اسلامی جمہوری اتحاد، اسلام کے ٹھیکیدار اور اسلام کے مامے جب سے آئے ہیں نا برسر اقتدار، پہلے بے دین لوگوں کو جن کو بے دین کہا جاتا تھا ان کے دور میں مہینے میں 1 فلم لگتی تھی، اب مہینے میں 4 فلمیں، اردو اور 4 انگریزی لگتی ہیں۔ لمبے لمبے ڈرامے، لمبے لمبے موسیقی کے پروگرام نئی نسل کو بے حیا اور بے غیرت بنا کر رکھ دیا ہے، اور یہ بے غیرتی اور بے حیائی اس منظم طریقے سے پھیلائی گئی کہ ہمارے مولوی، ہمارے مشائخ، ہمارے پیر، ہمارے حاجی، ہمارے نمازی، ہماری سفید داڑھیوں والے اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ فوش پروگرام دیکھتے ہیں، لیکن ان کی غیرت اور حیا مر چکی ہے، اس لیے کہ ایک ایسی سازش قائم کی گئی کہ اس قوم سے حیا کو ختم کر دیا جائے، غیرت کو ختم کر دیا جائے، اور مسلمانوں کے دشمنوں نے 2 محاذوں پر ہمیشہ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک ثقافتی محاذ کے اندر کہ مسلمانوں کو بے غیرت اور بے حیا بنا دیا جائے، اور جب مسلمان بے غیرت اور بے حیا بن جاتا ہے اس کی جرأت اور شجاعت ختم ہو جاتی ہے، جب جرأت اور شجاعت ختم ہو جاتی ہے جذبہ جہاد مٹ جاتا ہے، اور
اور جب جذبہ جہاد ختم ہو جائے مسلمان ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وزیر کہتے ہیں ہم مائیکل جیکسن کو لائیں گے، ہم فلاں اپنی نانی کو لائیں گے، فلاں اپنے مامے کو لائیں گے، اور اسلام اس لیے بنا تھا، یہی آزادی کے معنی ہیں اور یہی آزادی کے تقاضے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی، اپنی قوم سے بھی، اپنے حکمرانوں سے بھی، کہ اگر آپ آزادی کے معنوں کو سمجھتے ہیں تو یہ ملک اللہ کی حاکمیت کے لیے بنا تھا۔ اس ملک میں عدل ہو، انصاف ہو، اس ملک میں امن ہو، سکون ہو، اس ملک سے رشوت اور سود کا خاتمہ ہو، اس ملک سے بے حیائی اور فحاشی کو ختم کیا جائے، اس ملک میں صرف اور صرف اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے، اور اس ملک کے باسیوں کو اس ملک میں آزادی کے ساتھ اس طرح جینے دیا جائے کہ ان کے تمام بنیادی حقوق احسان جتلائے بغیر ان کی دہلیز پر ان کو ملنے چاہیے، اور اس کے لیے بہترین دور خلافت راشدہ ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ شہادت، شہیدوں کی شہادت، غازیوں کی شجاعت اور مجاہدوں کا جہاد، یہ بھی اسی صورت میں رنگ لاتا ہے کہ جب مسلم خواتین اپنے فرائض سے آگاہ۔ سیدنا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں شہید ہوتے ہیں، اور شہید بھی اس طرح ہوئے کہ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ایک نہیں بلکہ 70 ٹکڑے، آنکھیں نکال لی گئی، ناک کاٹ لیا گیا، کان کاٹے گئے، ہاتھ اور ان کی انگلیاں کاٹی گئی، سینہ چاک کر کے کلیجہ تک نکال لیا گیا، زبان کو کاٹ لیا گیا، ہونٹ کاٹ لیے گئے، جسم کے انگ انگ اور عضو کو کاٹ لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر بڑے غمگین ہوئے، اور آپ نے جوش کی شدت میں آ کر کہا کہ میں ایک کے بدلے 70 کافروں کا مسئلہ کروں۔ عرش والے خدا نے فرمایا نانا میرے پیغمبر یہ آپ کی شان کے خلاف۔ حضرت نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے روک دیا ہے۔ شہداء کو غسل کیا دینا تھا، وہ خون میں نہائے ہوئے تھے، کفن کیا دینا تھا، ان کا مجاہدانہ لباس ہی ان کا کفن تھا۔ حضرت دعائے رحمت فرماتے جاتے ہیں، سپرد خاک کرتے جاتے ہیں۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہن حضرت کی پھوپھی حضرت صفیہ زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں، مرم پٹی کر رہی ہیں، مشکیزہ اٹھائے، پتہ چلا کہ بھائی حمزہ شہید ہو گئے۔ حمزہ نبی اکرم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، اور پیغمبر اسلام کی حمزہ کے ساتھ بچپن میں چچا کے ساتھ ایسے جیسے دوست ہوتے، اور اسلام کے لیے سید الشہداء خم ٹھونک کر میدان میں آئے، شہید ہو گئے اور بے مثال شہادت پائی۔ حضرت صفیہ تشریف لاتی ہے، کہتی ہے بھتیجے میں آگے آ سکتی؟ کہا پھوپھی آگے نہ آنا۔ کیوں؟ فرمایا پھوپھی پلٹ جاؤ۔ فرمایا بیٹا میں جانتی ہوں میرا بھائی شہید ہو چکا ہے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ بھائی کی لاش کو مسخ کر کے مسلح کر دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا پھوپھی اسی لیے تو روک رہا ہوں کہ ممکن ہے اپنے بھائیا کی لاش کو اس کیفیت میں دیکھو تو صبر نہ کر سکو، کوئی بے صبری والا کلمہ نکل جائے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے۔
فرماتی ہیں بھتیجے مطمئن رہو، میں بھیا کی لاش کو دیکھ کر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گی، اپنے رب کا شکر ادا کروں گی۔ قیامت کے دن میں بھی فخر سے کہہ سکوں گی کہ اللہ میں بھی تو ایک شہید بھائی کی بہن ہوں۔ آگے بڑھی سید الشہداء اور اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا۔ لاش کو دیکھ کر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ اور رتبہ عطا فرمایا۔ اور کہنے لگی بھیا تجھے مبارک ہو، تو رائے حق کا وہ شہید ہے، کسی نے گردن کٹوائی ہے، کسی نے جگر چھلنی کروایا ہے، لیکن تو نے اپنے جسم کا ہر ہر حصہ اور ہر عضو چھلنی کروایا، تجھے شہادت کی عصمت مبارک۔ یہ شیر دل بہن اپنے بھائی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ یہ چیزیں اس وقت آتی ہیں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب اسلام کو سمجھ کر اپنایا جاتا ہے، جب دین حق سے محبت ہوتی ہے، تو اس وقت کیفیات بدل جاتی ہے۔ اور ایسی ہی پاک نفس خواتین کے ساتھ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ اور میں نے اسی لیے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ مسلمان بیٹیوں اور بہنوں، یہی تمہارا آئیڈیل ہے، انہیں خواتین کو تم نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ تم ان کی تاریخ کو پڑھو، ان کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کے طرز عمل کو پیش نگاہ رکھو۔ یاد آ گئی بات سیدنا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ سفر حج سے واپس آ رہے ہیں۔ کہ یہ مستند کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، امام جوزی نے صفت الصفوہ میں بھی اس کو ذکر کیا، اور بھی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سفر حج سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے ایک تنہا خاتون بیٹھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک قریب آئے اور حیران رہ گئے، کس ویران اور بیابان جگہ پر ایک خاتون با پردہ درخت کے نیچے بیٹھی۔ تھوڑا سا قریب آئے، آ کر سلام کہا السلام علیکم۔ خاتون نے کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام کا تبادلہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے عرض کیا بی بی آپ یہاں اس ویران جگہ، اس تنہا مقام پر کیوں بیٹھی ہیں؟ میں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ خاتون کا جو جواب مجھے ملتا ہے، وہ عورت کہتی ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ کے بندے اسے کون راستہ دکھائے کہ جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جب اس عورت نے قرآن مجید کے الفاظ کا یہ جملہ تلاوت کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ خاتون راستہ بھول چکی ہے۔ میں نے پوچھا اماں جان یہاں آپ راستہ بھول چکی ہیں، لیکن یہ فرمائیے آپ کے سفر کا روٹ کیا ہے، کہاں سے تشریف لا رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں؟ اب عام الفاظ اور عام حالات میں جواب دینے کے بجائے وہ عورت کہتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ بنی اسرائیل کی سورہ الاسراء کی پہلی آیت تلاوت کر دی۔ اس آیت کو سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ عورت بھی حج کر کے مکہ سے آ رہی ہے اور یہ شام کی طرف جانے والی ہے۔
راستے میں کہیں قافلے سے بچھڑ گئی، راستہ بھول گئی اور اس مقام پہ تنہا بیٹھے ہوئے کہہ رہی ہے میں یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ میں نے پوچھا بی بی راستہ تو آپ بھول گئی، لیکن یہ فرمائیے کہ آپ یہاں کب سے ٹھہری ہوئی ہیں؟ وہ عورت پھر جواب میں قرآن پڑھ کے کہتی ہے ثلاث لیال سویہ، اوے اللہ کے بندے کیا پوچھتے ہو، مجھے تو یہاں 3 دن اور 3 راتیں گزر چکی ہیں، میں یہاں پہ بیٹھی ہوں۔ میں نے پوچھا بی بی آپ اپنا نام بھی تو بتائیں تاکہ آپ کے قافلے کو تلاش کیا جا سکے۔ میں نے پوچھا خاتون آپ کا نام کیا ہے؟ پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے اور کہتی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، الکتاب کے اندر مریم کا ذکر کیجئے۔ جواب مجھے مل گیا۔ حضرت عبداللہ بھی معمولی آدمی نہیں تھے، حضرت عبداللہ بھی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ بھی قرآن و سنت سمجھنے والے بہت جلیل القدر فقیہ محدث اور عالم، ہماری طرح نہیں شبینے پڑھ لیے قرآن کے ختم کرا لی اور کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک آدمی گیا حج کے لیے، وہاں جدے میں ایک عربی سے لڑ پڑا، یہ اپنی زبان میں گالیاں دیتا ہے، وہ عربی میں گالیاں دیتا ہے۔ یہ جہاں یہاں کے کہتا ہے جی عربی لوگ ویسے لڑ بھی پڑتے ہیں لیکن ہیں بڑے اچھے۔ میں اسے گالیاں دیتا رہا، وہ قرآن پڑھ کے سناتا رہا۔ وہ عربی، یہ عربی کی گالیوں کو بھی قرآن سمجھتے ہیں نا، انہیں کیا پتا۔ لیکن جناب عبداللہ قرآن کا فہم رکھنے والے تھے۔ عورت جواب دیتی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرا نام مریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں بی بی آپ نے یہاں کچھ کھایا پیا بھی ہے یا ویسے ہی بیٹھی ہے؟ حضرت عبداللہ نے پوچھا، بی بی جواب دے اللیل، بیٹا روزے کو درمیان میں توڑا نہیں کرتے بلکہ سحری کے وقت روزہ رکھو تو اسے رات کے وقت تک سورج کے غروب ہونے تک مکمل کرنا چاہیے۔ میں روزہ توڑنے والی نہیں بلکہ رات کو روزہ مکمل شام تک کروں گی۔ میں نے کہا اماں کوئی بات نہیں ہے، یہ تو پھر بھی نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، رمضان تو نہیں ہے۔ ماں پھر قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو اللہ کی رضا کے لیے نفلی عبادت بھی کرتا ہے اللہ اسے بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ میں نے کہا اماں جان اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی سواری پہ سوار کر کے قافلے کی طرف جاؤں، آگے جاؤں، شاید کہ آپ کا قافلہ مل جائے۔ کیا آپ اس میری پیشکش کو قبول کرتے ہیں؟ میری سواری پہ سوار ہونا پسند کریں گی؟ ماں کہتی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، بیٹا اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی نیکی کو بھی جانتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ماں نے اچھے لفظوں کے ساتھ میری اس پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے چلتے چلتے کہا ماں آپ ہر بات میں قرآن پڑھتی ہیں، میری طرح باتیں کیوں نہیں کرتی جس طرح میں باتیں کرتا ہوں، آپ بھی اس طرح باتیں کریں۔ ماں نے پھر قرآن سے جواب دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بیٹا جب بھی کوئی بولنے والا بولتا ہے تو اس کی بات ہوا میں نہیں اڑ جاتی بلکہ اللہ نے اس کے کندھوں پر لکھنے والے فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ میں اس لیے قرآن کی زبان میں باتیں کرتے ہوں کہ میں جب بھی بات کروں میرے نامہ اعمال میں قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اونٹنی بٹھا دی، اب وہ عورت اٹھتی ہے، میں دیکھنے لگا کہ وہ عورت سوار ہو رہی ہے۔ عورت رک گئی، پھر بیٹھ گئی اور کہتی ہے میری طرف دیکھنے والے جوان
سن کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کا ایمان والوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو دوسری طرف کر لو تاکہ میں آرام کے ساتھ اونٹنی پہ سوار ہو جاؤں۔ میں وہ عورت اونٹنی کے قریب گئی، سواری ذرا متحرک ہونے لگی، سواری نے تھوڑی سی تیزی دکھانی شروع کر دی، عورت پھر پیچھے ہو گئی۔ میں نے پھر سواری کو بٹھایا، اچھی طرح اس کے گھٹنے باندھے، اب وہ مطمئن ہو کر بیٹھی۔ عورت پھر کہتی ہے فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، اشارہ کیا بیٹا تو بڑا سمجھدار ہے کہ تو نے اس اونٹنی کو اچھی طرح گھٹنا باندھ کے قابو کیا ہے، اب میں آرام سے بیٹھ جاؤں۔ اونٹنی اٹھتی ہے، متحرک ہوتی ہے، چلنے لگتی ہے، عورت کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اللہ اکبر۔ ہماری عورتیں بھی ہیں، اگلے دن اخبار میں آیا ہے کہ ایک شہر میں عورتوں کی گالیوں کا مقابلہ ہوا ہے۔ سبحان اللہ، عورتوں کا مقابلہ، ایک کہتی ہے میں گالیاں زیادہ دے لے، دوسری کہتی ہے میں تو ان کا مقابلہ ہوا کہ کون زیادہ گالیاں دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ عورت ہر بات میں اللہ کی کتاب کو پڑھتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سفر پہ چل پڑے، میں سفر کو گزارنے کے لیے اشعار پڑھنے لگا، شعر گنگنانے لگا، عربی کے شعر پڑھنے لگا۔ عورت نے مجھے متوجہ کر کے کہا اے اشعار پڑھنے والے، ان شعروں سے تجھے کیا ملے گا؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اگر پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ، شعروں کو چھوڑ، قرآن پڑھ، تجھے اجر و ثواب بھی ملے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں شرمندہ ہو گیا، میں نے کہا اماں جی آپ بتائیں اب ہم جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کون تھا؟ آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ کون تھا؟ ماں کہتی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ بیٹا کیا پوچھتا، اللہ نے مجھے بیٹے بھی عطا فرمائے، اولاد اور مال دنیا کی زینت، اللہ نے ان بیٹوں کے ساتھ مجھے بھی زینت عطا فرمائی۔ میں نے پوچھا اماں جان آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہے تاکہ اگر تلاش کرنا پڑے تو کس طرح تلاش کیا جائے؟ فرماتی ہیں سنو میرے بیٹوں کے نام، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّۃٍ۔ فرماتی ہیں میرے تین بیٹے، ایک کا نام ابراہیم ہے، دوسرے کا نام موسیٰ ہے، تیسرے کا نام یحییٰ ہے، یہ تین میرے بیٹے ہیں۔ فرمایا اماں جی اگر آپ کے بیٹے مل جائیں تو پھر مجھے کوئی انعام بھی ملے گا یا نہیں؟ ماں پھر قرآن پڑھ کے کہتی ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بیٹا نیکی کا پھل تو ضرور ملتا ہے، اگر بندے اجر نہ دے، بندے انعام نہ دے تو اللہ تو نیکی کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ خیر حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کی عجیب عورت دیکھی، ہر سوال کا جواب قرآن سے، اتنی حاضر دماغ، اتنا اللہ کی کتاب پر عبور، اتنا اللہ کی کتاب پر استغراق کہ جو سوال بھی کرتا جواب قرآن سے۔ چلتے رہے، آگے پہنچے، ایک قافلہ نظر آیا، میں نے کہا تم میں کوئی ابراہیم، کوئی موسیٰ، کوئی یحییٰ ہے؟ وہ تینوں جوان دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے جوان کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک عورت ملی ہے اور وہ اپنا نام مریم بتلاتی ہے، میری سواری پہ سوار ہے، وہ کہتا اللہ تیرا بھلا کرے، وہ ہماری ماں، ہم تو 3 دن سے اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا بھائیو یہ اپنی امانت سنبھالو، اپنی ماں کا خیال کیا کرو، تم نے اسے سفر کے اندر کھو دیا ہے، وہ بیچاری بوڑھی عورت پریشان ہو رہی تھی، بہرحال اب اسے سنبھالو، لیکن ایک بات کا جواب تو دو، میں تمہاری ماں کے ساتھ جب بھی بات کرتا، سوال کرتا جواب میں قرآن پڑھتی، سوال کرتا جواب میں قرآن پڑھتی، سوال کرتا جواب میں قرآن پڑھتی۔ بڑا بیٹا ہنس کے کہنے لگا بھائی
تو نے تو ایک دن میں یہ منظر دیکھا ہے، میری عمر 40 سال ہونے کو ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی ماں کو قرآن کے سوا اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتے سنا ہی نہیں۔ 40 سال قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن۔ یہ ہے آئیڈیل۔ میری روحانی ماں اور بہنوں، یہ ہے ہمارے لیے مثال اسلامی خواتین کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب سے اتنی محبت کی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق قائم کیا کہ ان کی زبانوں سے، ان کے لبوں پر سوائے اللہ کی کتاب کے اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ نے ایسے ایماندار مردوں اور عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور ہمیشہ یہ اللہ کی نعمتوں سے سرفراز اور فیض یاب ہوں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسا ماحول پیدا کریں، اپنی طبیعت کو ایسے انداز سے ڈالیں، اپنے فکر، اپنے طرز عمل، اپنے کردار، اپنے عقیدہ، اپنے عمل، اپنی سوچ کو اتنا پاکیزہ بنائیں کہ ہمیں بھی اللہ کی رضا نصیب ہو اور اللہ احکم الحاکمین ہم سے راضی ہو جائے۔ سب سے بڑی سعادت یہ ہے، سب سے بڑی خوشبختی یہ ہے، سب سے بڑی کامرانی اور کامیابی یہ ہے کہ کسی بندے سے اللہ راضی ہو جائے اور اسے اپنی ذلتوں سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جنت کا مہمان بنا لے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری کامیابی اور کامرانی بھی اسی میں ہے کہ ہم صحیح مسلمان بن کے اسلامی تعلیم کو سامنے رکھیں، تمام گناہوں سے، فسق و فجور سے، لغویات اور بےہودگی سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے عقیدہ، اپنے عمل، اپنی سوچ، اپنی فکر کو پاک صاف بنا کر اللہ کی کتاب اور مدینے والے تاجدار کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ رب العالمین دین و دنیا و آخرت کی یہ سعادت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارسل اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ ایک مسئلہ جس کی طرف توجہ دلا کے پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات، جن آیات کا مختلف مواقع پر ان کو پڑھتے ہوئے جواب دینا یہ شرعی نقطۂ نظر سے کیسا ہے؟ احادیث میں یہ مسئلہ بصراحت موجود ہے کہ مختلف آیات کو اللہ کے رسول دوران نماز تلاوت کرتے، اگر آیات رحمت ہوتی تو پیارے پیغمبر علیہ السلام رک کر اللہ کی رحمت کو طلب کرتے، اگر آیات عذاب ہوتی تو رک کر اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگتے۔ اسی طرح ایک بار آپ نے سورہ جن تلاوت کی تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت پر کہ اللہ کی نعمتوں کو، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو ان نعمتوں کا اعتراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جنوں نے کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم سے جن ہی بہتر ہے کہ جنہوں نے اس آیت کو سنا اور اس کا جواب دیا۔ اسی طرح مشکات کے کتاب الصلاۃ میں اور دیگر احادیث میں جہاں نماز کا بیان اور قرات کا بالخصوص بیان ہے، وہاں ایسی احادیث تسلسل اور تواتر کے ساتھ موجود ہیں۔ تاہم نماز میں یا نماز کے بعد
بغیر نماز کے اندر بھی ایسی آیات کا جواب دینا نبی اکرم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اگلی بات کہ آیا آہستہ یا اونچی آواز سے، تو یہ بات ظاہر ہے کہ جہاں نماز سری ہوگی وہاں دل میں، اور جہاں جاری ہوگی وہاں اونچی آواز سے۔ جیسے سورہ یاسین کی آخری آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین استفہامیہ جملہ ہے۔ جب معنی آتا ہو نہ ترجمے پر عبور ہو تو کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یہ ایک استفہام ہے، ایک سوالیہ سا جملہ ہے، سوالیہ آیت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کہا گیا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ ہاں بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں؟ میں اس بات پر شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہی سب حاکموں کا حاکم۔ اسی طرح ہم جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے ہیں، اللہ کی تسبیح پر مبنی پہلی ہی آیت ہے۔ سب اللہ کے بندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں یا 2 ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں نا، لیکن بعض رکعتوں میں 3 سجدے بھی آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں یا نہیں؟ کب؟ جب آیت سجدہ تلاوت کی جاتی ہے۔ آیت سجدہ تلاوت کرنے کا معنی یہ کہ اب اس آیت میں سجدے کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے یا منبر پر ہوتے، آیت سجدہ ہوتی آپ پہلے سجدہ کرتے پھر باقی قرات کرتے۔ بالکل اسی طرح اگر ایسی آیات کہ جہاں اللہ تعالی نے استفہام کیا ہے یا تسبیح کا حکم ہے یا عذاب الہی کا ذکر ہے یا رحمت کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے تعلیم رسول کی روشنی میں اس کا جواب دینا جائز ہے۔ ترجیح عدم ترجیح، جواز عدم جواز کے سلسلہ میں علماء کا اس سلسلے میں علمی طور پہ آپ اس میں ایک دوسرے کا محاکمہ بھی ہے، ایک دوسرے پر تحقیق و تنقید بھی ہے، لیکن نفس مسئلہ کے لحاظ سے سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آیات کا موقع محل کی مناسبت سے جہاں جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہاں ان آیات کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول سے یا صحابہ کے عمل سے یا سلف صالحین کے عمل سے تسلسل کے ساتھ جو ایک چیز ثابت چلی آ رہی ہے، بہرحال اس پر عمل یا عدم عمل الگ چیز ہے، لیکن اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس لیے ایسی آیات، ایسی صورتیں جہاں پر استفہام ہے یا تسبیح کا حکم یا عذاب کا تذکرہ یا رحمت کا تذکرہ یا سجدوں کی آیات، وہاں اسی طرح عمل جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس طرح عمل کرنا چاہیے، اور یہی ہے وہ صاف ستھری اور سادہ سی بات کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل وآرز وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة القبر وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين